بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قابل احترام علماء، حاضرین مجلس، خواتین ملت، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، سوشل میڈیا اور اس کا جو استعمال آج ہونے لگا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں یا ان میں ہونے والی کچھ غلطیوں کی طرف نشاندہی، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہوگا۔ معزز حاضرین، میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت کا سبب نزول یا پھر آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کا سیدھے ہمارے اس موضوع سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن جو محتوی آیت کا ہے، جو معنی آیت کا ہے، جس آزمائش کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے، اس کا تعلق یقیناً اس موضوع سے بڑا گہرا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، ہماری زندگیوں کا مقصد آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی ایک آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کو دے کر کے آزماتا ہے، تو کبھی اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں ڈال کر کے آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ہم تم کو کبھی شر یا کبھی خیر، ان دونوں مختلف راستوں سے آزمائیں گے۔ صرف فقیری محتاجی آزمائش نہیں ہوتی، صرف بیماری آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ مالداری بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ دنیا کا بہت زیادہ کھل جانا، دنیا کی نعمتوں کا بہت زیادہ عام ہو جانا بھی ایک آزمائش ہے، اور وہیں پر صحت و تندرستی بھی آزمائش ہے، طاقت و قوت بھی آزمائش ہے،
صلاحیت و حیثیت بھی ایک آزمائش ہے۔ ان آزمائشوں میں بندہ اپنے آپ کو کامیاب نکالتا ہے یا اپنے آپ کو ناکام کر لیتا ہے، یہ در حقیقت اس کا امتحان ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ واللہ للفقر اخشى علیکم، کہ دیکھو مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں لگا ہے کہ فقیری آ جائے گی، بھوک مری آ جائے گی، محتاجی آ جائے گی، نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی، پھر تم اس دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو گے، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جیسے پچھلی قومیں دنیاوی نعمتوں میں پڑھ کر کے گمراہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، مجھے ڈر ہے کہ تم بھی ان دنیاوی نعمتوں میں جا کر کے گمراہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو معزز حاضرین، انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات کو، اپنی صبح و شام کو اپنے لیے آزمائش تصور کر کے، امتحان مان کر کے، اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو بچانے کی ہمیشہ جتن کرتا رہے، فکر کرتا رہے، وہی حقیقت میں کامیاب ہو پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے مسئلے میں آزمانے والا ہے، آزمانا چاہتا ہے، آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ ایسا شکار کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ مچھلی کے شکار جب روکا گیا تو مچھلیاں امڑ امڑ کر کے آیا کرتی تھیں، کوئی پتھر ہٹا دے نیچے شکار دکھائی دے دیتا، کوئی آڑ ہٹا دے پیچھے شکار دکھائی دے دیتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ ثابت کر دے کہ تم میں کون ہے جو غیب میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ در حقیقت اللہ کی خشیت کس کے دل میں ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب اس کے بعد جو سرکشی کر جائے، حد سے آگے نکل جائے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید سنائی گئی۔ معزز حاضرین، شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک بڑے حمایہ ناز شاگرد علامہ مشہور حسن آل سلمان حفظہ اللہ نے اپنے دروس میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے سامعین سے یہ بات ذکر کی کہ یہ جو موبائل کی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں ایک آزمائش ڈال دی گئی ہے، یہ اس شکار کی آزمائش سے کچھ کم نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکے کہ کون ہے جو غیب میں تم میں سے کون ہے جو غیب میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ معزز حاضرین، سوشل میڈیا در حقیقت آپس میں ایک تعلقات کا ایک ایسا جنکشن ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی جگہ ہوتے ہوئے دور دراز کے لوگوں سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، ان کے حالات جان سکتا ہے، انہیں دیکھ سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے، ان تک اپنی معلومات پہنچا سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں آج کل بڑی آسانی کے ساتھ اس موبائل سے بڑی حد تک ممکن ہیں، اور اسی سے عام طور پر لوگ اپنے اپنے وسائل تواصل انجام دیتے ہیں۔ ہاں، جن کو اپنے جاب کا مسئلہ ہو، جن کی اپنی ذمہ داریاں بہت سی ہوں، انہیں اور مزید انسٹرومنٹس چاہیے، لیپ ٹاپ کی شکل میں ہو یا پھر کوئی اور دوسری شکل میں، لیکن عوام کے درمیان بالعموم یہ موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس میدان سے یا اس دنیا سے اپنے آپ کو مکمل جوڑ رکھا ہے۔
اب اس موبائل کے استعمالات کو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کے استعمال کو آپ دیکھیں، اور خصوصاً نوجوان، بہرحال نوجوان کہتے ہوئے بھی اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ بزرگ بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، بچے نوجوانوں سے آگے بڑھنے کی چکر میں ہیں، ہر کسی کو جس کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہے، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہے، یا ہر کوئی اس کے تعلق سے ایک فتنے کا شکار ہے۔ معزز حاضرین، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کہ جس کے ذریعے لوگ جڑتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ اس کا اتنا دھڑلے سے استعمال ہونے لگا ہے کہ اس میں نہ انسان کے اخلاق باقی رہ گئے ہیں، نہ اس کے اقدار، اسلامی اقدار باقی رہ گئے ہیں، نہ اس کے انسانی اقدار باقی رہ گئی ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے وقت کی حفاظت کر پاتا ہے، نہ اپنے مال کی حفاظت، نہ اپنی زبان کی حفاظت۔ کوئی چیز محفوظ نہیں رہی، نہ اس کا ذہن محفوظ ہے، نہ اس کی سوچ محفوظ ہے۔ گویا اس سوشل میڈیا نے، اس شبکہ عنکبوتیہ نے، اس انٹرنیٹ نے، یہ جو نیٹ ہے، اس نے انسان کے ذہن کو ایسا اپنا غلام بنا لیا ہے کہ وہ اپنے آپے میں نہیں ہے۔ اور ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے، اور اس سے کوئی آنکھ بند نہیں کر سکتا۔ اور آج کوئی کہہ دے کہ موبائل کا استعمال حرام ہے، یہ فتوے بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ انٹرنیٹ استعمال نہ کیا جائے، اس پر روک لگا دی جائے، یہ بھی کافی حد تک ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آج یہ آلہ پہنچ چکا ہے۔ ہاں، موجودہ چیزوں کے استعمال میں آداب و احکام کو بیان کرنا، حرام و حلال کے درمیان فرق کرنے کی نصیحت کرنا، حرام سے بچنے کی تاکید کرنا، حلال کی ترغیب دلانا، یہ کیا جانے والا کام ہے۔ اس کو بندہ اگر کرے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اوقات کی، اپنے دین کی، اپنے اخلاق کی حفاظت کر پائیں، ورنہ آپ مکمل بند لگا دیں گے تو یہ فتنہ کسی اور طرف سے پھوٹ کر کے اس کو مکمل بہا لے جائے گا۔ معزز حاضرین، آج کل ترقی کرتے کرتے آپ لوگ جیسے جانتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، یہ ایک نیا میدان کھل کے سامنے آیا ہے، جس میں بڑی آسانی کے ساتھ الزامات، بہتان تراشیاں، کسی کی عزت سے کھیل لینا، کسی کے دین پہ حرف اٹھانا، یا کسی کے عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور کسی کی بھی آواز نقل کر کے کچھ بھی کہہ دیا جائے، کسی کی بھی شکل بنا کر کے اس سے کچھ بھی بلوا دیا جائے، کسی کی بھی تصویر لے کر کے اس سے کچھ بھی حرکتیں کروا لی جائیں، یہ اے آئی کے ذریعے بڑا آسان ہے۔ ایسے دور میں نوجوان اپنے آپ کو بچا لیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز حاضرین، علماء کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی زندگیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے اوقات میں سے، اپنے دن و رات میں سے کئی گھنٹے قرآن کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے، کئی گھنٹے کتابوں کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے، دن میں تقریباً 18-20 گھنٹے کتابوں کے مطالعے میں لگا دیا کرتے تھے۔ جب یہ ہم سنتے تو سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی کہ کیسے لوگ کر پاتے، اتنے گھنٹے ایک ہی کتاب لے کر کے علم میں، قرآن میں لگ جانا ہے، کیسے ممکن ہوتا؟ لیکن جب سے اس موبائل کی بلا نے لوگوں کو آزما لیا ہے، لوگوں کے درمیان موبائل کی بلا جو آ گئی ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اگر اس کے پاس کوئی باقاعدہ مصروفیت نہ ہو تو اپنی جاگنے کا ایک بڑا حصہ اس موبائل کے ساتھ بڑی آسانی سے گزار لیتا ہے، کبھی اسے کی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، کبھی تھکتا نہیں ہے وہ۔
گھنٹے گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا. تو سمجھ سکتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے وقتوں کو کہاں تک ہم سے چھین لیا ہے. یہ وسائل التواصل الاجتماعی، جو عربی میں کہا جاتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کا جو ذریعہ ہے، یہ در حقیقت یہ ایک دوسرے سے کٹنے کا ایک وسیلہ ہے. آپ ذرا پچھلی مجلسوں کو دیکھ لیں، تھوڑا سا ایک 25 سال پہلے، کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور تقریباً 30 سال پرانا ہے. 1994 سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. 30 سال سے پہلے کی اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں. آپس میں ملاقاتیں ہوتی تو ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، بچے آپس میں مل کر کے کھیلتے، بڑے ایک دوسرے کی احوال و کوائف دریافت کر کے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے. لیکن وہی آج بڑے ہوں کہ بچے مل کر کے بیٹھیں، حتیٰ کہ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شوہر دن بھر مصروف رہتا ہے، بیوی گھروں کے کاموں میں ہوتی ہے، رات میں وقت ملتا ہے بستر پہ ملنے کا. بڑے افسوس کے ساتھ اس موبائل نے اپنی جگہ وہاں بھی بنا لی. ہماری اپنی مجلسیں اگرچہ 4 لوگ مل کر کے بیٹھے کیوں نہ، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے اور ہر ایک اپنے اس موبائل میں مشغول ہے. کچھ وقت نکال کر کے سامنے والے سے بات کر لے تو کر لے. اور یہی حال میاں بیوی کے بستروں پر ہے. بیوی کو اپنے موبائل میں فرصت نہیں ہے اور شوہر کو اپنے موبائل سے فرصت نہیں ہے. یہ تواصل ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے والی بات ہے، یہ ایک دوسرے سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے یا قریب لوگوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. بڑے افسوس کے ساتھ اگر گھر پہ بھی بیٹھکیں ہوں، والدین کے پاس اپنا موبائل ہوگا، اولاد اپنے انسٹرومنٹس میں، چاہے ٹیب کی شکل میں ہو، چاہے ویڈیو گیم کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں، وہ اپنی چیزوں میں مصروف ہوتی ہیں. رشتے کٹتے جا رہے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں رہا، بڑوں کا احترام نہیں رہا. بچہ کسی چیز میں مشغول ہے تو اپنے باپ کے آنے جانے کا احساس تک اسے نہیں رہتا، اور اگر احساس ہو بھی جائے تو بس ہائے ہیلو کی حد تک، اس کے بعد وہ اپنے میں مشغول. اس سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے ہم سے بہت چھینا ہے. ہم سے اپنی آزادی چھین لی. ہم اپنی خلوتوں میں بھی آزاد نہیں ہیں. ہماری تنہائیاں بھی آزاد نہیں رہیں. ہماری تنہائیوں میں بھی موبائل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. تنہائیاں مل جاتی تو انسان اپنے تعلق سے کچھ سوچ لیتا، کچھ فکر کر لیتا. ہو سکتا اسے اپنے گناہ یاد آتے، اپنی غلطیاں یاد آتی. ہو سکتا وہ اللہ سے توبہ استغفار کر لیتا. ہو سکتا کچھ دیر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتا، کوئی فائدہ اٹھا لیتا. نہیں، اپنی تنہائیوں میں بھی اس مصیبت نے ہماری تنہائیوں کو گنہگار کر دیا ہے. الا من رحم اللہ، سوائے جس کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہو وہی محفوظ ہے. ورنہ اس موبائل کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے استعمال سے کتنی خلوتیں گنہگار ہو چکی ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے آپ سے سوال پوچھ لے، اسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اس سے کھویا ہے، ہم نے کتنے گناہوں میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیا ہے. گناہ بے لذت ہم نے خرید لیا ہے. یعنی بلا وجہ کم از کم اپنا وقت تو ضائع ہوگا. دیکھیے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ یا تو اپنا وقت کسی ایسی چیز میں لگائے جس سے اس کی آخرت کا کوئی فائدہ ہو، آخرت میں ثواب اسے ملے، یا کوئی ایسا کام کرے، ایسی بات کرے، ایسی کوئی چیز میں مشغول رہے جس سے اس کی دنیا کا فائدہ ہو. اپنے آپ سے پوچھیں کہ صبح سے شام تک ہم نے 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے موبائل استعمال کیا ہوگا. اس موبائل کے ذریعے کتنا ہم نے آخرت کمائی، ثواب کمایا، اور ہم نے کتنا اپنے وقت کو برباد کیا، یا پھر ہم نے کتنا اپنی دنیا کمائی. بلا شبہ جواب ہمارے اپنے سامنے ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کا کافی بڑا وقت کا حصہ اس بیکار کے مشغلے میں لگا دیا ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ ایک آزمائش ہے.
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ غیب میں اللہ سے ڈرتا کون ہے، غیب میں اللہ سے ڈرتا کون ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے۔ خیر امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر شوہر بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو شوہر کو بیوی کو روکنا چاہیے، بیوی شوہر کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو بیوی کو شوہر کو روکنا چاہیے۔ اولاد کو دیکھے تو والدین اولاد کو روکیں، اولاد والدین کو دیکھے تو اولاد پورے احترام کے ساتھ والدین کو تنبیہ کریں۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا یا اسی طریقے سے ٹی وی ویڈیو کی لعنتیں آئی ہیں، پورا گھرانہ مل کے بیٹھتا ہے، پورا گھرانہ مل کے بیٹھتا ہے، سب مل کر کے گناہ کرتے ہیں۔ بستروں پر میاں بیوی مل کر کے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بھائی بہن مل کر کے روم میں جمع ہو کر کے غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ انکار منکر، امر بالمعروف، جو کہ اسلامی بنیادی اصول میں سے ایک اصل ہے، وہ بالکل غائب ہے۔ الا من رحم اللہ، الا ما شاء اللہ، بہت کم ہوں گے جنہوں نے اس اصل کو باقی رکھا ہوگا، ورنہ مل کر کے گناہ کیے جانے لگے ہیں۔ معزز حاضرین، احادیث کی روح سے قیامت کا ایک نقشہ کھینچ کر کے ہمیں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب آئے گا حساب و کتاب ہوگا تو اس کے خلوت کے گناہ آڑ آ جائیں گے، تنہائیوں کے گناہ آڑ آ جائیں گے، دوسروں پر ظلم، دوسروں کا حق مارنا، یہ گناہ آڑ آ جائیں گے، جس کی بنیاد پر اس کی بڑی بڑی نیکیاں کوئی وزن نہیں رکھیں گی، سب غارت کر دی جائیں گی۔ اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے اپنی تنہائیوں کو محفوظ نہیں رکھا، جبکہ تنہائیاں ان نیکیوں کی کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے چھپ کر کے آپ کوئی ایسی نیکی کر لیں جو سوائے اللہ اور آپ کے کوئی نہ جانتا ہو، اور قیامت کا دن ہوگا وہی اللہ تعالیٰ اسی نیکی کا حوالہ دے کر کے ہو سکتا ہے نجات کا اعلان کر دے، کامیابی انسان کو نصیب ہو جائے، لیکن وہی گناہ لے کر کے جائیں، تنہائیوں کے گناہ ہمارے کھاتے میں ہوں۔ معزز حاضرین، استدراک کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ مکمل طور پہ روکا نہیں جا سکتا، روک نہیں سکتے، خیر بھی بڑا اس سے جڑا ہے، خیر کے کام بھی بڑے اس سے ہوتے ہیں۔ اسی موبائل، اسی سوشل میڈیا، اسی انٹرنیٹ کے ذریعے خیر بہت پھیلنے لگا ہے، خیر کے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں، اس سے روکا نہیں جا سکتا، لیکن آزادی بھی اتنی نہ دی جائے، آزادی بھی اتنی نہ دی جائے کہ انسان اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو برباد کر بیٹھے، اپنی دنیا کو بے برکتی بنا بیٹھے۔ ذمہ داروں کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، ذمہ داروں کی اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہے۔ ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ تعالی علیہ الجنہ، وفی روایہ فلم یحطها بنصحہ لم یرح رائحة الجنہ۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی ذمہ داری سونپی ہو، جیسے والد ہیں، بیوی بچے، ان کی ذمہ داری ان کے سر ہوتی ہے، کوئی بڑا ہے، اس کے ماتحت کوئی ہو، ان کی ذمہ داری اس کے سر ہوتی ہے، تو جس کسی کو اللہ نے کوئی بھی ذمہ داری سونپی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے جب وہ اس حال میں مرے کہ وہ اپنی رعایا کو دھوکے میں رکھا ہو، نقصان پہنچایا ہو، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حرم اللہ تعالی علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جو اپنی رعایا کو، اپنے ماتحتوں کو دھوکے میں رکھ کے مرتا ہے،
ایک اور روایت میں ہے فلم یحطها بنصحه، ان کو نصیحت نہیں کرتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، ان کی بھلائی نہیں چاہتا، ان کو آزاد اس نے چھوڑ رکھا ہے۔ لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی بو تک سنگائی نہیں دے گی، اس کی جنت کی بو تک اسے نہیں ملے گی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنے زمانے میں جن کا انتقال آج سے تقریباً 25 سال پہلے ہوا تقریباً، وہ کہتے ہیں اس وقت ڈش انٹینا کا، اسٹار کنیکشنز وغیرہ کا بڑا زور تھا، صرف ٹی وی نہیں تھی، ٹی وی میں کچھ نئے چینلز کے لیے کنیکشنز دے دیے جاتے۔ اس کے تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جس کسی گھر کے ذمہ دار نے اپنے گھر پہ ٹی وی کے ساتھ ایسا کنیکشن لے رکھا ہو اور اس نے نصیحت کے جو اقدامات کرنے وہ صحیح طور پہ نہ کیے ہوں، اور اس حال میں ہی وہ مر جائے کہ کنیکشن اس کے گھر پہ موجود ہو، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدیث میں داخل ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے محروم کر دیا، جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، کیونکہ اس ڈش انٹینا کے ذریعے، ڈش کنیکشن کے ذریعے، اس اسٹار کنیکشن کے ذریعے جو بھی جتنے کنیکشن موجود تھے، حرام چیزیں بہت ہوتی تھیں، موسیقی بجنا، ننگی چیزوں کا عام ہونا، وقت کا برباد ہونا، باجماعت نماز کا چھوٹ جانا، اخلاق کا بگڑنا، بہت سی ایسی برائیاں تھیں جو اس وقت ہوا کرتی تھیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ آدمی دھوکے باز ہے جو اپنے ماتحتوں کے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر کے مرے۔ اور آج تو ترقی کافی ہو چکی ہے، وائی فائی کنیکشنز تقریباً ہر گھر کا ایک عادت سی بن چکی ہے، اور اگر وائی فائی خرید کر کے نہ لیا جائے تو کم از کم اسی کے اندر کچھ ایسی سہولتیں ہیں کہ اس کے ذریعے اپنے انٹرنیٹ کو دوسروں سے شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیزیں اگر گھر پہ رکھ کے مریں، اسی حالت میں موت ہو جائے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات بڑی صاف ہے۔ تو معزز حاضرین، سوشل میڈیا کو جتنا کھول کر کے ہمارے اس زمانے میں ہمارے اپنے گھروں میں اس کو داخل کیا جا چکا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات اگرچہ کہ آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ بات ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ جس کے تحت مسلمانوں کو بالخصوص، انسانوں کو بالعموم ایسی چیزوں میں مشغول کر دیا جائے کہ جس سے وہ صرف ایک جانور بن کر کے زندگی گزار دیں، اور سازش کرنے والے ان سازشوں کے ذریعے اپنی دنیا بنائیں، لوگوں کو اپنا غلام بنائیں اور اس دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرتے جائیں۔ یہ بالکل سوچی سمجھی سازشیں ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے ہندوستان میں انٹرنیٹ کو جتنا سستا کر دیا گیا ہے، یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری بربادی کے لیے بہت کافی ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ روزانہ ایک 1.5 2 جی بی 5 جی بی، مہینے میں ہزاروں جی بی آپ کو فری مل جائیں، جس کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو، کوئی دینداری نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ جی بی اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ انٹرنیٹ اس کی زندگی کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گا، بلکہ ہلاکت آ چکی ہے، بربادی آ چکی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں احساس ابھی تک نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ سوشل میڈیا اس نے بڑی بربادیاں کی ہیں، بڑے نقصانات کیے ہیں، بڑے نقصانات ہمیں پہنچائے ہیں۔ ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے، جیسا میں نے بھی کہا، ذمہ داروں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک بچے آپ کی کمائی پہ پل رہے ہیں، ذمہ داری بنتی ہے۔ کتنے رشتے جڑے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، حرام رشتے، کتنی حرام چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ بند کمرے میں لڑکا یا لڑکی کس سے رابطے میں ہے، کون اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دینداروں کے گھروں سے بچیاں اٹھنے لگی ہیں،
دینداروں کے گھروں میں بگاڑ داخل ہو چکا ہے. میں بے دینوں کی بات نہیں کرتا. بے دین تو کہیں گے کہ لو انجوائے کرنے دو، جوانی ہے، جوانی کو استعمال کرنے دو. بڑے افسوس کے ساتھ کئی پڑھے لکھے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، جوانی ہے تو جوانی کو انجوائے کرنے دو. دینداروں کی بات ہے، دینداروں کے گھروں سے لڑکیاں اٹھنے لگی ہیں اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، بڑے افسوس کے ساتھ. معزز حاضرین، اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچائیں، اور آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے، آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے، ورنہ اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور جب تک آپ اپنے آپ کو نہ بچائیں کسی اور کو نہیں بچا سکتے. جو خود ڈوب رہا ہو کہاں دوسروں کو ڈوبنے سے بچا پائے گا؟ جو خود اس میں اتنا مصروف ہے، موبائل میں اتنا مشغول ہے کہ خود اس کو اپنے پاس اپنا وقت نہ ہو تو کہاں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے ان کے سدھار کی فکر کرے گا؟ معزز حاضرین، اللہ کا ڈر پیدا کریں. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کس کو اللہ کا ڈر، خوف غیب میں، تنہائیوں میں ہوتا ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. ویسے اس سوشل میڈیا میں ہونے والے منکرات کا اگر ذکر کیا جائے تو 20 منکرات ہیں، سینکڑوں منکرات کہے جا سکتے ہیں. اتنے غلط کام، اتنی نافرمانیاں، اتنی شریعت کی مخالفتیں اس میں ہو رہی ہیں. ہاں، میں نے جیسے کہا اس میں خیر بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر بھی ضرور رکھا ہے، بڑا خیر لوگوں نے استعمال کیا. تقوی والے طلاب علم یا اللہ سے ڈرنے والے لوگ، انہوں نے اس کا کافی جائز استعمال کیا ہے. لیکن وہیں پر برائیاں بہت ہیں، بگاڑ بہت ہے. اگر اس کو آپ تعبیر کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت یہ موبائل کسی بم سے کم نہیں ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں. اگر بم آپ دے دیں، ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے گی، ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ کو نقصان ہو جائے گا. ایک کا ہاتھ ٹوٹے، ایک کی جان جائے، 10 لوگ بچ جائیں گے، 100 لوگ عبرت حاصل کر لیں گے. لیکن یہ ایسی برائی ہے کہ اس کے نقصان کا انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہوئے ہیں. نقصان کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اس موبائل نے اس کی زندگی کو کہاں تک برباد کر دیا ہے. یہ کسی بم سے کم نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں تھماتے ہیں. اور یہ جو قریب میں کووڈ جو گزرا، جس میں تمام تعلیمات آن لائن ہو گئیں، سب کو انٹرنیٹ سے جوڑ دیا گیا، اس کے بعد جو بگاڑ مزید بچوں میں پیدا ہوا ہے وہ والدین سے پوچھنے جانتے ہیں کہ بچہ کس حد تک ان گیجٹس کا ایڈکٹ ہوتے جا رہا ہے. ایڈکشن کس حد تک ان لوگوں کا بڑھ گیا ہے. صرف بچوں کا نہیں بلکہ بڑوں کا بھی آپ کہہ لیں. معزز حاضرین، اگر اس سے کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے. اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور اللہ کے سامنے جا کر کے ٹھہرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ورنہ نفس ہے کہ خواہشات پیدا کراتا ہے. النفس تمنا و تشتہی، نفس میں شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، نفس میں تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں. کبھی اس دوست نے ہمیں گمراہ کیا، کبھی بیوی نے ہمیں گمراہ کیا، کبھی شوہر نے عورتوں کو گمراہ کیا، کبھی کسی بھائی نے بھائی کو بگاڑ دیا، کبھی کسی نے لا کر کے کچھ اور چیز لگا دی. بگڑ جاتے ہیں، عادتیں بگڑ جاتی ہیں. اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، آج کل یہ عورتوں کے درمیان پاکستانی ڈرامے بہت چل رہے ہیں. پاکستانی ڈراموں کا بہت چلن ہو گیا ہے. ہاں، ہندوستانی ڈراموں کے مقابلے شرک نہیں ہوگا، بہت زیادہ ننگا پن نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی بہت بڑی برائی ہے. عورتیں بہت زیادہ عادی ہونے لگی ہیں، اپنے فارغ اوقات اسی میں گزارنے لگی ہیں. پاکستانی ڈراموں میں اس میں نصیحتیں ہوتی ہوں گی، کچھ اخلاق کی باتیں ہوتی ہوں گی، لیکن ایسا ایڈکشن ہے کہ آپ اس حد تک نہیں رکیں گی. اس سے آگے بڑھتے بڑھتے اپنی تنہائیوں کو برباد کر دیں گی، اپنی تنہائیوں کو بگاڑ لیں گی، اپنے رشتوں کو اجاڑ دیں گی. ان تمام سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے کہا کہ اس کے بہت سے منکرات ہیں، کتنے منکروں کا ذکر کریں.
گیمز کا لے لیں آپ، اسی موبائل کے ذریعے گیمز میں گھنٹوں برباد کر دیے جاتے ہیں. ایسے ایسے گیمز آ چکے ہیں کہ انسان کو اتنا ایڈکشن ہے کہ اس کی نماز بھی چھوٹ جائے اس کا گیم نہیں چھوٹتا. پوائنٹس ملتے ہیں، ریوارڈز ملتے ہیں، پیسے کماتا ہے، آگے بڑھتے جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو کھیلا ہے ان کے اسکور اس کے سامنے ہوتے ہیں، ان کو اسے بیٹ کرنا ہوتا ہے، ان سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، یہ کیا کھیل ہے؟ آخرت میں 2 ثواب حاصل نہیں ہوتے، دنیا میں 2 پیسے نہیں ملتے. وقت کی بربادی ہے، وقت کی مکمل بربادی ہے، حقوق کی بربادی ہے. جو اس کا ایڈکٹ ہو جائے والدین کے حق ادا نہیں کر پائے گا، بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کر پائے گی، شوہر بیوی کا ادا نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو برباد کر دے گا، اپنا وقت برباد کر دے گا. جبکہ وقت اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کے بدن کے حصے کاٹ کاٹ کر کے الگ کر دیے جائیں تو جیسا اس کا نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ اس وقت کے ضائع ہونے کا اس کو نقصان ہے، جس کا اسے احساس تک نہیں ہے. تو معزز حاضرین، باتیں بہت سی ہیں جو میں نے مختلف باتیں میرے ذہن میں آئی، میں نے جو کچھ تیار کی تھیں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے، پھر آپ تمام لوگوں کو، تمام سننے والوں کو اپنے آپ کو اس عظیم بلا سے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کی، اپنے اقدار کی، اپنے دین کی، اپنے تقوی کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنی عقل، ہوش اور سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے ہر مکر سے، شیطان کے ہر چال سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث کا، منہج سلف کا، اخلاق سلف کا پابند بنا کر رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. اور ہم میں سے جو بھی جس قسم کا جو ایڈکشن اس سوشل میڈیا سے وہ ایڈکٹ ہو چکے ہوں، اللہ سے اس کے تمام اسماء حسنہ کا، تمام صفات علا کا حوالہ دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی بری بلا سے محفوظ رکھے. جو اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عادتوں کو بدل دے، ان کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.